آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں جو باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، کسی کو کوئی شک ہو میرے پاس آئیے، میرا نمبر لیجئے گا، اس کے دلیل چاہیے میں دلیل دینے کی کوشش کروں گا، انشاءاللہ مکمل دلیل دوں گا۔ کسی کو کوئی شک ہو جائے جو بات آپ کے سامنے رکھوں، ہو سکتا ہے کہ کل ہم کو کوئی کہے جو قاری شمشیر صاحب آئے تھے یہ جو بات بھول کے گئے وہ کہاں ہے، تو میں مکمل طور پر ابھی یہ حضوری نیٹورک سامنے آپ کے ہیں، یہ بھی ریکارڈنگ میں ہے، اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اگر کوئی بھی شکایت کوئی بھی آدمی آپ کے کانوں تک پہنچائے کہ نہیں یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، میرے پاس اس کو لے کے آئیے، فون سے بات ہوا میں ان کو جواب دوں گا۔ بہرحال میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، میرے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی بہت ہی مشہور معروف آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شریف حاصل کیا۔ رب کا حیران 11 پارے کی آیت کریمہ اس صفحہ نمبر 11 کے اندر ہے اور سب سے لاسٹ کے اندر ہے، لائن نمبر 14 لائن نمبر 11 کے بعد ہے، پارہ بھی 11 ہے، صفحہ 6 میں ہے۔ قرآن کہتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز، بے شک آ گیا تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول، یہ قرآن کہتا ہے، میں اپنے گھر کی بات نہیں کر رہا ہوں یا کسی مفتی کا فرمان نہیں کر رہا ہوں بلکہ قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ اور جو انسان قرآن نہ مانے اور قرآن سے انکار کر دے قسم خدا کی وہ مسلمان نہیں ہوگا، قرآن کو نہیں ماننے والا مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی قرآن سے آواز آتی ہے کہ بے شک تمہارے پاس تمہیں سے ایک عصمت والا رسول، ایک رفت والا رسول تشریف لے کے آئے۔ حضرات غور کیجئے گا جملے پر کہ اللہ نے فرمایا کہ بے شک تمہارے پاس اور تمہیں میں سے تشریف لے کے آئے ایک عظمت والا رسول۔ حضرات محترم توجہ فرمائے کہ اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ ہم نے رسول بھیجا، اپنے حبیب کو بھیجا، لیکن تمہیں میں سے پیدا کیا۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے ذرا سوچئے اور ذرا غور و فکر کرے، اس لیے کہ اس معنی کو پڑھنے سے انسان بڑا علامہ نہیں ہو جاتا ہے جب تک اس کے اندر تک نہ پہنچ جائے۔ ذات قرآن جب کہہ رہا ہے کہ ہم نے رسول کو بھیجا لیکن تمہیں سے بھیجا، تمہیں میں سے بھیجا۔ حضرات محترم اس کا مطلب کیا ہے؟ جب ہمارے آقا آپ کے آقا جب اس دنیا کے اندر جب تشریف لے کے آئے، جب اللہ نے بھیجا ہے تو ان جنوں کی شکل میں نہیں، فرشتوں کی شکل میں نہیں، بلکہ انسانی لباس میں اور انسانی شکل میں تشریف لے کے آئے۔ ورنہ اگر آقا دنیا کے اندر سے تشریف انسانی لباس میں تشریف نہ لاتے اور انسانی شکل میں تشریف نہ لاتے تو کوئی انسان میرے نبی کا دیدار نہیں کر پاتا۔ جب ہمارے نبی اگر انسانی شکل میں تشریف لاتے نہیں تو کوئی انسان ان کا دیدار نہیں کر پاتا۔ جب دیدار نہیں ہوتا تو کوئی انسان فیض حاصل نہیں کر پاتا۔ جب فیض حاصل نہیں ہوتا تو پھر حضرت ابوبکر صدیق نہ بنتے، حضرت عمر فاروق نہ بنتے، حضرت عثمان ذو النورین نہ بنتے، حضرت علی حیدر کرار نہ بنتے، حضرت فاروق سارا جو جنتی عورتوں کی سردار ہے وہ جنتی عورتوں کی سردار نہ بنتی، امام حسین شہیدوں کے سردار نہ بنتے، غوث پاک ولیوں کے شہنشاہ نہ بنتے، اور ہم مقتدی تمام امتوں کے بہتر نہ بنتے۔ تو پتہ چلا کہ اگر اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا ہے، انسانی لباس میں بھیجا ہے تاکہ ان کو دیکھ کر کے کچھ فیض حاصل کرتا رہے، تو میرا عقیدہ ہے کہ میرا نبی کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے اور زندگی بھر زندہ رہیں گے۔ یہ میرا عقیدہ ہے۔ اسی نبی کی محبت میں آج ہم یہاں بیٹھے ہیں کہ ہمارے نبی جب اس دنیا کے اندر آئے تو انسانی لباس میں تشریف لائے۔ یہ کون کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے، یہ قرآن کہتا ہے، یہ قرآن کا فرمان ہے۔ کوئی مفتی کا قول ہو، کسی عالم کا قول ہو تو آپ شک کر سکتے ہیں۔ آواز کم کر دیجئے گا کیسے کام چلے گا، اور جیسے اسے چھوڑ دیجئے۔ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کیا بول رہا ہوں؟ تو اس لیے کہ اگر آواز کم ہو جائے تو پھر زیادہ طاقت، اور پھر طاقت زیادہ پھر کروانے کو نہیں جواب کہہ دوں گا۔ حالانکہ آج بھی میں خالی نہیں تھا، لیکن ہمارے کچھ عزیز افروز اور صاحب کی محبت میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج بھی ہماری 2 تاریخ تھی، 2 تاریخ کو میں نے کینسل کر دیا، میں بولا مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے۔
اس لیے محبت میں بیٹھا ہوں آپ کی محبت میں. حضرات میں عرض کر رہا تھا اگر بیچ میں اگر کوئی ادھر ادھر ہوتا ہے تو پھر بولنے میں ڈسٹرب ہو جاتا ہے کہ ادھر سے آواز آ رہی ہے, جیسے جو ہے اس کو چھوڑ دیجئے. حضرات میں عرض کر رہا تھا قرآن کہتا ہے ہم نے اپنے حبیب کو بھیجا, اپنے رسول کو بھیجا, انسانی لباس میں بھیجا, انسانی شکل میں بھیجا. تو جب انسانی شکل میں آئے تو آج انسان ان سے فیض حاصل کر رہے ہیں, فیض حاصل کر رہے ہیں. ہمارے نبی ابھی بھی زندہ ہے, یہ ہم اور آپ حاضر ہیں, ہمارے نبی سن رہے ہیں, ہماری باتوں کو سن رہے ہیں. یہ میرا عقیدہ ہے. الحمدللہ یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں مسلک اعلیٰ حضرت کے جانے والے, مسلک اعلیٰ حضرت کے دیوانے ہیں, نبی سے محبت کرنے والے ہیں, اور نبی جو ہے وہ دو ساری کائنات میں لاجواب ہے. ویسا نبی دنیا کے اندر دوبارہ کبھی زندگی میں پیدا ہو نہیں سکتا ہے. حضرات مطلب میرا نبی وہ نبی ہے جس کے بارے میں حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں, حضرت حسان فرماتے ہیں وَأَحْضُرُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُّ عَيْنِي وَأَجْوَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء. یا رسول اللہ میری آنکھ نے آپ جیسا حسین و جمیل کبھی دیکھا نہیں, بلکہ یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا, کسی ماں نے پیدا نہیں کیا. مشہور صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں, حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأن الشمس تجری فی وجہی. میں نے کوئی چیز رسول اللہ سے زیادہ حسین نہ دیکھی, گویا کہ سورج آپ کے چہرے انور میں تیر رہا ہو. حضرات میں یہ ایک صحابی کا قول ہے. پھر آگے چلیے حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ جس وقت میں نے اپنے آقا کو دیکھا, اپنے حبیب کو دیکھا, اپنے نبی کو دیکھا تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حسن و جمال کو دیکھنے کے بعد میں عرض کیا کہ تیرے جیسا خوبصورت نہ مشرق میں یا مغرب میں ہے. یار یہ میرا عقیدہ ہے. کون کہہ رہا ہے؟ صدیق اکبر کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جیسا خوبصورت لاجواب پوری کائنات میں کہیں نہیں ہے. ساری کائنات سے حسین و جمیل اگر کوئی خوبصورت ہے تو میرے آقا ہے, میرے نبی ہے. حضرات غور کیجئے حضرت حسان بن ثابت سے لے کر کے حضرت صدیق اکبر کا یہی قول ہے کہ میرے نبی لاجواب ہے. ویسا حسین و جمیل دنیا کے اندر نبی پیدا نہیں ہوا ہے, نبی آیا نہیں ہے. حضرات مطلب حضرت حسان بن ثابت فرما رہے ہیں, حضرت ابو ہریرہ فرما رہے ہیں, حضرت صدیق اکبر فرما رہے ہیں کہ پوری کائنات کے اندر کوئی حسین و جمیل اگر سب سے زیادہ ہے تو میرے نبی ہے. لیکن حضرات مطلب یہاں پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا ہے, یہاں پر کوئی اعتراض کر سکتا ہے. ہاں یہ بات ممکن ہے کہ پورے عالم میں ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی خوبصورت نہیں ہے. یہ تو ممکن ہے کہ مکے اور مدینے میں میرے نبی جیسا کوئی خوبصورت نہیں ہے. لیکن حضرات مطلب حضرت ابوبکر صدیق ہو, چاہے حضرت عثمان غنی ہو, چاہے حضرت حسان بن ثابت ہو, چاہے حضرت ابو ہریرہ ہو, اگر کسی نے کہہ دیا مکے میں کہ مکے کی دھرتی پر میں ہوں, لیکن وہ یہ کہے کہ پوری دنیا کے اندر میرے نبی سے بڑھ کر کوئی خوبصورت نہیں ہے. لیکن یہ سوال کرنے والا سوال کر سکتا ہے کہ آپ نے تو پوری دنیا کو دیکھا نہیں, تو آپ نے کیسے فرما دیا کہ میرے نبی سب سے زیادہ خوبصورت ہے. سوال کرنے والا سوال کر سکتا ہے کہ آپ نے تو پوری دنیا کو دیکھا نہیں, تو آپ نے کیسے فرما دیا کہ میرے نبی پوری کائنات میں سب سے زیادہ حسین و جمیل ہے. حضرات مثلا کوئی ہندوستان کو ایسا شخص ہو جو یہ کہے کہ ہندوستان میں سب سے زیادہ خوبصورت میرے نبی ہے, پاکستان میں کوئی ایسا شخص ہو جو یہ کہے کہ میرے نبی سب سے زیادہ حسین و جلیل ہے, انڈونیشیا میں کوئی ایسا شخص ہو جو یہ کہے کہ میرے نبی حسین و جلیل ہے, اور ملیشیا کے اندر کوئی ایسا شخص ہو جو یہ کہے کہ میرے نبی سب سے زیادہ حسین و جلیل ہے, بنگلہ دیش میں کوئی ایسا شخص ہو جو یہ کہے کہ میرے نبی حسین و جلیل ہے, اور یہاں تک کہ آپ کے قریب بازو والا ملک نیپال والا کہے کہ میرے نبی سب سے زیادہ حسین و جلیل ہے, عراق والا کہے کہ میرے نبی سب سے زیادہ حسین و جلیل ہے. تو صدیق اکبر کے فیصلے کو کیسے مان لیا جائے, فاروق اعظم کے فیصلے کو کیسے مان لیا جائے, عثمان غنی کے فیصلے کو کیسے مان لیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر نے حضور سے پہلے کے لوگوں کو دیکھا نہیں, اور جو حضور کے بعد میں ہوئے ان کو دیکھا نہیں. حضرت عثمان غنی حضور سے پہلے کے لوگوں کو دیکھا نہیں, جو حضور کے بعد میں ہوئے ہیں ان کو دیکھا نہیں. حضرت حسان بن ثابت حضور سے پہلے کے لوگوں کو دیکھا نہیں, اور جو حضور کے بعد میں ہوئے ہیں ان کو دیکھا نہیں. دیگر صحابہ کرام نے اولین کو دیکھا نہیں, آخرین کو دیکھا نہیں, تو کیسے فیصلہ مان لیا جائے کہ میرے نبی حسین
حسین و جمیل ہے. حضرات یہاں پر آپ سے کوئی سوال کر دے گا کہ حضرت صدیق اکبر نے فرما کے چلے گئے کہ میرے نبی سب سے زیادہ حسین و جمیل ہے, لیکن آپ سے کوئی یہ کہے کہ صدیق اکبر نے کیا پوری کائنات کو دیکھا ہے؟ آپ کہیں گے نہیں, پوری دنیا کو نہیں دیکھا ہے.